محمد عبدو صاحب کا تذکرہ ہے 275۔ یہ آپ کے سامنے محمد عبدو صاحب، ان کا تذکرہ دونوں جگہ ہے، ٹھیک، شوقی صاحب نے بھی کیا ہے اور انہوں نے حسن زیاد صاحب نے بھی ان کا تذکرہ کیا اچھے سے، دونوں جگہ مل جائے گا آپ کو۔ محمد عبدو صاحب کی پیدائش 1849 میں ہوتی ہے اور 1905 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ 1849 1905 یہ مصر میں ہی ان کی پیدائش ہے اور وہیں پر ان کی وفات بھی ہے۔ بہت جگہ دنیا کا سفر کرتے ہیں لیکن پیدائش وفات ان کی دونوں ایک ہی جگہ پر ہے، مصر میں۔ ان کے بارے میں یہ ہے، من ابن ترکمانی و ام مصری، ان کے والد صاحب جو ترکمانی لیکن ماں مصری ہے، تو یہ اچھا سے یاد، یہ ایک ہی ہے اس طرح سے، من ابن ترکمانی اور وہ ام مصری والے ایک ہی شخص ہیں۔ ودرس فی طنطا ثم فی الازہر، ازہر میں یہ بھی پڑھے ہیں جیسے کہ ابھی آپ لوگ ان کو پڑھے رفاعت تحتاوی صاحب کو۔ وحید فی قریۃ محلہ نصر، ان کے گاؤں کا نام کیا؟ محلہ نصر، یہیں پر لکھ لیا کیجیے، محلہ نصر ان کے گاؤں کا نام ہے۔ بمرکز شبرا خیت فی محافظ البحیرہ، 1849 1948 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، تو گاؤں کا نام محلہ نصر ہے، یاد رہ گیا آپ کو۔ اس کے بعد تنتمی الی قبیلۃ بن عدی، بنی عدی قبیلہ ایک ہے، اس کی طرف یہ منسوب ہے، اور محلہ نصر میں یہ پلے بڑھے۔ تو گھما پھرا کر ایک ہی بات اس میں سے یاد کرنی ہے، ایک تو ان کا پورا نام محمد عبدہ بن حسن خیرت اللہ، اچھا یہ رک گیا۔ ان کا لقب دیکھیے، ایک تو مفتی الدیار المصریہ، انہی کا لقب ہے، انہی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ملے گا آپ کو۔ مفتی الدیار المصریہ انہی کو کہتے ہیں۔ تو ان کا پورا نام محمد عبدہ بن حسن ہے۔ اس کے بعد ہے کہاں رب القامہ اسمر اللون قوی البنیہ حاد البصر، ان کا وہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ یہ ربع القامہ تھے، اسمر اللون گندمی رنگ کے مالک تھے۔ بہرحال کان اشبہ ابن خلدون فی کبر نفسہ، یہ ابن خلدون کے مشابہ ہیں کس چیز میں؟ فی کبر نفسہ، اس میں کیا کہتے ہیں، کبر نفس کی تعریف کیا کریں گے لوگ؟ خودی، علامہ اقبال نے کہا نا خودی کر پیدا، ان کے بہت اچھے اشعار ہیں خودی پر۔ اس کے بعد ہے تعلیم الابتدائی من قریتی، ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں انہوں نے حاصل کی ہے۔ پھر اس کے بعد طنطا چلے جاتے ہیں اور وہاں پر فقہ وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر ازہر چلے جاتے ہیں 1865 کے بعد، 1849 میں پیدائش ہوتی ہے۔ یاد کرنے کی چیز یہی ہے، ٹھیک، 1865 میں یہ ازہر جاتے ہیں، وہاں پر 1877 تک رہتے ہیں۔ کتنے سال ہوئے کل یہ؟ کل 11 سال ہوئے نا، 65، 11 سے 12 سال ہوا تقریباً۔ 12 سال۔ وہ تحتاوی صاحب کتنے رہے تھے؟ 8 سال، 8 سال جیسا کہ ذکر کیا حنف فاخر، تو ویسے اس کو یاد کر لیجئے گا، 11 سال اس کو یاد کر لیجئے، اور کل پڑھیں گے ہم لوگ منفلوطی صاحب کو، ٹھیک، تو ان کو 10 یاد کر لیجئے گا، یعنی 10 لکھ کر کے ادھر کر لیجئے منفلوطی کو، اور 11 میں یہ آ جائیں گے صاحب محمد عبدہ، اور 8 میں کون آ جائیں گے؟ رفاعت تحتاوی۔ تو اس طرح سے یہ لوگ ازہر میں گزارے ہیں اتنے سال۔ اس کے بعد جو ہے 1877 تک پھر شہادت العالمیہ جو ہے نا، عالمیت کی ڈگری ان کو مل جاتی ہے۔ 1849 کے بعد 65 میں جاتے ہیں اور یہ 11 سال وہاں تقریباً گزارتے ہیں، 11 سے 12 سال، پھر وہاں پہ ان کو ڈگری مل جاتی ہے۔ جمال افغانی صاحب کو آپ لوگ سب جانتے ہوں گے، انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا وہ دیکھیے، حکیم الشرق و فیلسوف الاسلام کہا تھا ان کو، حکیم الشرق و فیلسوف الاسلام ان کو کہا تھا، تو یہ بھی اچھے سے یاد رہے۔ ایک مفتی دیوال مصریہ ان کا لقب ہو گیا، اور ایک والا جو جمال افغانی نے کہا اس کو یاد کر لیجیے، تو ہو گیا۔ اس کے بعد یہ درویش خضر ان کے استاد ہیں، تو یقدم النصائح ان کو بہت زیادہ نصیحت کرتے تھے، خیر وہ یاد کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ دیکھیے قرأ کتاب عبد القاہر بالبلاغہ، بلاغہ میں عبد القاہر کی دونوں کتاب پڑھے ہیں۔ اب یہاں عبد القاہر کی 2 کتاب ہیں، اس کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے، وہ شرح کیا ہے، دلائل الاعجاز کی اور اس کی اساء البلاغہ کی، ٹھیک، ابھی آئے گا نیچے، وہاں دیکھ لیجیے گا۔ لہو فی الترسل اسلوب الخاص، ان کی ایک اہم اسلوب ہے۔ یلہو فی رسائل نحو ابن عبید، رسائل لکھنے میں یہ ابن عمید کی طرف مائل ہے۔ ویقصد قصد الجاہز فی تالیفہ، اور تالیف میں جو جاہز کی طرف مائل ہے، جس طرح جاہز کے لکھنے کا انداز ہے وہ سب ان کا بھی انداز ہے۔
انہوں نے ایک شعر کہا ہے، دیکھیے، اما الشعر فما علمناه یقرضه ولكن روى ابیات قالها في سیاق الموت۔ شعر کی بات فما علمنا یقرض، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ شعر کہتے ہوں گے، لیکن بہرحال موت کے وقت انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے، اس کا ایک شعر آپ کے سامنے ہے، ولست ابالی ان یقال محمد ابل او اقتصت علیہ المآثم، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کہا جائے کہ محمد جو ہے، یہ کیا کسی کو پتا، ابل او اقتصت علیہ المآثم، ابل یبلک مانا کیا ہوتا ہے مجھے بھی نہیں پتہ یہ۔ بہرحال یہ ایک ہی شعر ہے، شعر یاد کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی کتابیں آئیں گی۔ یہ دیکھیے تاثر جمال الدین، کیا پرواہ کرنا، ابالی تو ہو گیا، لست ابالی، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ محمد جو ہے نا، اب اللہ اس کو بھی کہتے ہیں تر ہونے کے معنی میں، بل یبل سے، یا پھر یہ کہ یہ اچھا کہا جائے کہ اس پر گناہ ہوئے، بہت زیادہ مصیبتیں پڑی، تو اللہ بتا جانے کیا کہہ رہی ہے۔ بہرحال جمال افغانی سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ اور جریت عروۃ الوثقی، ایک انہوں نے اخبار نکالا تھا، کب کی بات ہے، 1884 کی، یہ لکھ لیجیے، 1884 میں انہوں نے اپنا اخبار نکالا تھا، اس کو کہتے ہیں جریدہ عروۃ الوثقی، یہ اخبار نکالا تھا انہوں نے، پیرس میں نکالا تھا انہوں نے یہ اخبار، اور پھر وہاں سے پیرس کے بعد یہ کہیں اور چلے جائیں گے، بھی آگے آ جائے گا ساری باتیں۔ تو یہ اخبار ایک ان کا لکھ لیجیے، اور جو انہوں نے سال گزارے ہیں وہ یہی دو تین چیزیں اوپر خاص طور پر آپ کی یاد کرنے کے لیے۔ انہو تعلم فی جامعۃ الازہر، یہ تو پہلے پڑھ چکے آپ 11 سال، پھر دارالعلوم میں، پھر مدرسہ السن میں، پھر مدرسہ سلطانیہ میں، اتنی جگہوں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اجاد الفرنسی بعد الاربعین، 40 سال کے بعد ان کو فرنس زبان آنے لگی بہت اچھے سے۔ احتل الانجلیز مصر، جب انگریزوں نے مصر پر قبضہ کر لیا تو نازلہم فسجن مدت 3 اشہر مع ثورۃ العرابیہ، یہ دیکھیے انگریزوں نے قبضہ کر لیا مصر پر، تو یہ 3 سال کے لیے ان کو قید کر دیا گیا مع ثورۃ العرابیہ۔ عرابیہ والی جنگ یاد ہے، کن کے ساتھ پڑھے تھے ہم لوگ، یہ محمود سر سامی البارودی، سامی بارودی کے ساتھ۔ جو عرابیہ جنگ میں ان کو بھی 1882 میں جلا وطن کر دیا تھا وہاں پر سری لنکا، تو اسی طرح ان کو بھی جو ہے 3 مہینہ کے لیے عرابیہ جنگ کی اسی انقلاب کی وجہ سے ان کو بھی قید کر لیا جاتا ہے۔ کان ممن بایا و شایا و افتى بخل الخدی و توفیق فحکم علیہ بالنفی، یہ ان لوگوں میں سے تھا جس نے بایا بیعت کیا، وہ افتى، اور اس نے فتویٰ دیا کہ خدیوی توفیق جو ہے اس کی بات نہ مانی جائے، اس کو برطرف کیا جائے حکومت سے، فحکم علیہ بالنفی، لہذا ان پر جلا وطن کا حکم لگا دیا گیا۔ تو جلا وطن ہو جاتے ہیں کب، 1882 میں، ٹھیک ہے، 1882 میں وہ بھی جلا وطن ہوتے ہیں محمود صاحب بارودی، تو یہ بھی 1882 میں۔ تو یہ سب سے پہلے بیروت جاتے ہیں سوریہ، وہاں 2 سال رہتے ہیں، بیروت گئے ابھی، بیروت جا کر 2 سال رہے، اور وہاں پر جا کر کے نہج البلاغہ اور مقامات بدیع الزماں، ان 2 کتابوں کی شرح کرتے ہیں، اور بھی بہت سی کتابیں شرح کی ہے، ابھی دیکھیے آ جائے گا، لیکن وہاں بیروت جاتے ہیں 1882 میں، 2 سال وہاں رہتے ہیں، اور وہاں پر ان کتابوں کی شرح کرتے ہیں۔ 2 کتاب کی شرح ہو گئی۔ اب دور آیا ان کا 2 سال کے بعد، 82 سے 84 ہو گیا، 84 میں پیرس چلے گئے، ٹھیک، ان کو جمال الدین افغانی، ان کے استاد جو ہے پیرس میں ہوتے ہیں اس وقت، تو ان کو بلا لیتے ہیں، تو یہ اب یہ چلے جاتے ہیں بیروت سے پیرس 82 کے بعد 84 میں، اور 84 میں وہاں پہنچ کر کے ایک اخبار نکالتے ہیں العروۃ الوثقی کے نام سے، ٹھیک ہے، اور اسی اخبار میں یہ مقامات بدیع الزماں، شرح نہج البلاغہ، رسالۃ التوحید والنصرانیہ مع العلم و تفسیر القرآن العظیم، یہ سب جو ہے نا یہ شائع کرتے ہیں اس میں۔ تو انہوں نے وہاں پر رہ کر کے 1884 میں العروۃ الوثقی جو نکالا تھا اخبار، تو اس میں انہوں نے مقامات بدیع الزماں کی شرح لکھی، انہوں نے اس کو بھی شائع کیا، نہج البلاغہ کی شرح لکھی انہوں نے، اسی طرح رسالۃ التوحید والاسلام، یہ ان کی ایک کتاب ہے، اور کیا بولتے ہیں تفسیر القرآن العظیم، یہ ان کی ایک کتاب ہے، 2 3 کتاب یہ ہو گئی۔ اسی طرح انہوں نے جو شرح کیا ہے وہ اس کی بھی کیا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، نہج البلاغت ہو گیا، دلائل الاعجاز اور اساء البلاغہ، جو دونوں کتاب ان کی ہے نا عبد القاہر جرجانی صاحب کی، تو ان دونوں کتاب کا بھی انہوں نے شرح کیا ہے۔ یاد ہوگی آپ کو، 2 3 4 کتابیں یہاں سے یاد ہو گئی۔ پھر اب دور آیا 1884 کے بعد کا، جب یہ وہاں پر ہیں، ابھی العروۃ الوثقی اخبار نکالے ہیں، 1888 کا دور آتا ہے۔ 1888 میں سمح لہ بدخول مصر، مصر میں داخل ہونے کی ان کو ہدایت مل جاتی ہے خدیو توفیق سے، یعنی ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ فجعل مستشارا فی محکمۃ الاستئناف 1891، اب 1891 میں جو ہے محکمۃ الاستئناف میں مستشار کے طور پر مقرر ہو جاتے ہیں۔
اب دور آیا 1899 پورا. اوینا فی منصب المفتی، جو مفتی الدیار المصریہ کہا جاتا ہے نا، وہ یہی وجہ سے کہا جاتا ہے. منصب مفتی کے عہدے پر 1899 میں ان کو مقرر کر دیا جاتا ہے، تو اسی واسطے ان کو مفتی الدیار المصریہ کہتے ہیں لوگ. ابھی پوری 1980 سے جمعیہ احیاء العلوم ایک جمعیت قائم کرتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے احیاء العلوم العربیہ. کس کے لیے؟ مخطوطات کو نشر کرنے کے لیے. ٹھیک، یہ اس کے نام سے جمعیہ احیاء العلوم العربیہ، اس نام سے یہ قائم کرتے ہیں. اب جب مصر تو لوٹ ہی آئے ہیں یہ، تو ازہر میں یہ مدرس بھی مقرر ہو جاتے ہیں. اور اس کے بارے میں پوری ایک کہانی بتا رہے ہیں کہ شیخ محمد عبدہ کی خدیو عباس کے ساتھ جو تعلق ہے، لم تکن علی ما یرام، جیسا ہونے چاہیے ویسا نہیں تھا. وازدادت سوءا علی مر الایام، اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے ویسے حالات اور برے ہوتے گئے. الامر الذي ادى لمحاولة تشويه صورته في الصحف وامام الشعب، اب اس بات نے تشویح صورتی، اس کی تصویر کو اور کیا کہتے ہیں تشویح خراب کر کے پیش کیا، کہاں؟ اخباروں میں اور جماعت کے سامنے. وادى هذا الامر بالشیخ في نهاية الامر، اب لاسٹ میں محمد عبدہ مجبور ہو گئے بتقدیم استقالته کہ وہ اپنا استعفیٰ پیش کر دیں ازہر سے. کب کی بات ہے؟ 1905 میں. ٹھیک، تو کل ملا کر 1905 میں تو ان کی وفات ہی ہو جاتی ہے. تو یہ 1900 سے 1905 تک وہاں پر استاد بھی رہے، اور اس کے بعد ہی وہاں پر انتقال ہو جاتے ہیں. تو وہ فی اسکندریہ میں ان کی وفات ہوتی ہے سرطان کی وجہ سے. سرطان میں وفات پانے والا اور کون کون ہے، یاد ہے آپ کو؟ سرطان میں کینسر. نہیں یاد؟ ایک یہ ہے، ایک سعد اللہ ونوس ہے. دو لوگ تو مجھے یاد ہے، پتہ نہیں تیسرا یاد نہیں مجھے. ان دونوں کی وفات کینسر سے ہوئی ہے. حجاج بن بہرحال یوسف تھے شاید، وہ بھی ہے. حجاج بن حجاج یوسف، یوسف شاید. ہاں ٹھیک ہے اس کی وفات ہوئی اسی طرح. لیکن تصوف کے بارے میں انہوں نے کچھ کہا ہے کہ تصوف کو لوگ جو ہے من البدع والعادات التي شوهت جمالہ السبب في سقوط المسلمين في الجهل فظنوا ان التصوف من اقوى الاسباب. لوگوں نے یہ خیال کہ تصوف جو اقوى الاسباب ہے، تو یہ تصوف کے پتہ نہیں خلاف ہے یا کیا ہے، اللہ بہتر جانے. اب دیکھیے کتاب محمد عبدہ العقاد، ایک کتاب ہے محمد عقاد کی، اس کا نام ہے محمد عبدہ. ایک کتاب ہے عثمان امین کی رائد الفکر المصری الامام محمد عبدہ. اور ایک اور کتاب ہے رحاب عقاوی کی، اس کا نام ہے کتاب الامام محمد عبدہ فی اخباری و آثاری. بہرحال یہ والا یاد رکھیے بس، ٹھیک. عقاد کی کتاب محمد عبدہ. ان کے تلاميذ میں محمد رشید رضا صاحب ہیں، حافظ ابراہیم صاحب ہیں، سعد زغلول ہیں. حافظ ابراہیم کے بارے ہم لوگوں نے پڑھا تھا، انہوں نے مرثیہ بھی کہا تھا. جب ان کی وفات ہو گئی تھی تب انہوں نے مرثیہ کہا تھا. ٹھیک. کتب الی بعض علماء الشام جوابا عن کتاب، ایک تحریر کے جواب میں انہوں نے لکھا تھا، اما قوی فابعدهم عنی اشدهم قربا منی وانما مثلی فیہ مثل آخر جہت اخویہ او ابی عقدہ ذریتہ. بہرحال کچھ جواب ہے، اس کو چھوڑیے. تتخلص رسالتہ فی حیاتہ امرین، ان کی زندگی کا اگر آپ کو پیغام پڑھنا ہے تو دو ہی لفظوں میں ہے. ایک پیغام ہے ان کا الدعوۃ الی تحریر الفکر من قید التقلید، کہ لوگ جو ہے تقلید سے نکل کر کے آزاد ہوں، اپنی سوچ سوچیں. ثم تمیز بین مال الحکومت و مال الشعب، اور حکومت اور عوام دونوں کی جو فرق ہے اس فرق کو سمجھ سکیں. یہ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے. کان حکیم مصر والمسلمین فی العصر الحدیث، وہ مصر کے حکیم بھی ہیں. رأى ان التطور انما قام على الاقتداء بالغرب، ان کا ماننا یہ ہے کہ ان التطور انما قام على الاقتداء بالغرب، مغرب کی اقتداء کرنے پر تطور ممکن ہے. ایسا ہی رأى ان التطور انما قام على الاقتداء بالغرب، مغرب کی اقتداء کرنے پر، اس کا معنی کچھ اور ہے. آپ میں سے کسی کو پتہ بتائیے. یہی بن رہا ہے سر کہ ان کی رائے یہی ہے کہ تطور یعنی نشو و نما میں مغرب کی ابتدا ہی کام آئے گی. شاید ہو سکتے ہیں پھر. اس کے بعد دیکھیے انه هو الذي وضع صيغة اليمين التي اقسمها ضابط الجيش على رفض هذا التدخل. صيغة الیمین، یہ کوئی اصطلاح ہے شاید. صيغة الیمین کو رکھا
جس کو قسم کھایا تھا ایک فوجی افسر نے علی رفض ھذا التدخل، اس تدخل کے انکار کرنے پر۔ انہوں نے جن اخبارات میں لکھے ہیں اس اخبارات کے نام آپ کے سامنے، ایک ان کا مختطف ہے، اہرام اور منار۔ مختطف کس نے نکالا، کسی کو یاد ہے؟ مجلہ مختطف، مجلہ مختطف میں ایک مرتبہ بتایا تھا یہیں پر، مجھے بھی یاد نہیں ہے، کسی کتاب سے بتایا تھا۔ مجلہ اہرام تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا، بشارہ تقلا سلیم تقلا جو نکالے تھے 76 میں۔ منار رشید رضا صاحب نکالے ہیں۔ انه عاد فی کل عام الی بلدہ، ہر سال یہ اپنے وطن آتے۔ بہرحال اب ان کی کتابیں دیکھیے، رسالۃ توحید ان کی ایک کتاب ہے، یہ پڑھ چکے ہم لوگ۔ اسی طرح ان کی کتاب ہے الاسلام والنصرانیہ مع العلم والمدنیہ، تفسیر القرآن الکریم، اس میں جو تفسیر ہے وہ صرف 30ویں پارہ کی، ٹھیک، الگ سے آپ لکھ لیجیے گا 30واں پارہ، صرف 30ویں پارہ کی تفسیر ہے، بس زیادہ نہیں ہے اس میں۔ سرد الاعجاز و اصحاب البلاغہ، یہ دار الاعجاز اصحاب البلاغہ، اس طرح بدیع الزماں، 3 ہو گئے، یا نہج البلاغہ، چاروں کو ایک ہی جگہ لکھ لیجیے تو ایک ہی جگہ ہو جائے گا۔ یہ نہج البلاغہ، بدیع الزماں، دلال الاعجاز اصحاب البلاغہ، چاروں کی شرح کی ہیں۔ اور یہ جو ہے ہاتھو الفرنسی، یہ شخص ہے، اس نے توحید پر یہ کیا تھا، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، توحید پر ان کا کوئی رائے رہی ہوگی، تو انہوں نے الاسلام والنصرانیہ اس کتاب سے ان پر رد کیا ہے۔ تو ویسے آپ لکھ لیجیے گا ایک ہی طرف کر کے، الاسلام والنصرانیہ مع العلم والمدنیہ، شاید کہ اس کتاب سے انہوں نے اس پر رد کیا، بندے نے، ہانوتو الفرنسی پر۔ اس کتاب میں 2019 والے میں لکھا ہے کہ رد بھی علی ارنسٹ رینان، یہ ارنسٹ رینان کوئی شخص ہے، اس پر رد کیا ہے۔ تو الگ الگ انہوں نے رد کیا ہوگا، ہانوتو الفرنسی پر بھی رد کیا ہوگا۔ شرح نہج البلاغہ تو پڑھ لی، رسالۃ توحید یہ بھی پڑھ لی ہم لوگ۔ تحقیق بصائر البصائر القصیہ للطوسی، تحقیق و شرح دلال الاعجاز و اصحاب البلاغہ، پہلے بھی پڑھ چکے۔ الاسلام والنصرانیہ مع العلم والمدنیہ، وفي هذا الكتاب قام الإمام محمد عبدہ بإجراء مقابلة بين الدینین الاسلام والمسیح وأثرهما في العلم والمدنیہ، یعنی یہ جو کتاب ہے الاسلام والنصرانیہ، ان دو کتاب میں دو مذہب کو یہ کیے ہیں، مقابلہ، کمپیریزن کیے ہیں اسلام اور مسیح کے درمیان، اور ان دونوں کا کیا اثر رہا ہے علم اور مدینی میں، سوسائٹی میں۔ تقریر الاصلاح المحاکم الشرعیہ، یہ الگ کتاب ہے ان کی، تقریر الاصلاح المحاکم الشرعیہ۔ پہلے کچھ کتابیں آپ کے سامنے آئی محمد عبدہ صاحب کی، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے میں لے کر آ رہا ہوں ان کو، حنا فاخری کو، اس میں کچھ چیزیں مل جائیں گی۔ ارشد آپ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا رکھیں۔ حنا فاخری 73۔ یہ دیکھیں محمد عبدہ صاحب آپ کے سامنے۔ کیا کہا تھا انہوں نے، اقلیم بحیرہ میں پیدا ہوئے، یہ پڑھ لیے ہم لوگ۔ ازہر میں پڑھے ہیں، کتنے سال پڑھے ہیں، 11 سال تقریباً۔ جمال الدین افغانی کے شاگرد ہیں، یہ بھی پڑھے ہم لوگ۔ دارالعلوم مدرسہ السن دونوں پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے ایک الگ بات ہے کہ تحریر الوقائع المصریہ کے رئیس رہ چکے ہیں، الوقائع المصریہ جو اخبار ہے اس کے یہ رئیس رہ چکے ہیں، یہ یہاں سے لکھ لیجیے گا۔ اور ثور عرابیہ میں 1882 میں کام، اس کی وجہ سے فنوفیہ، وہاں سے یہ جلا وطن ہو گئے تھے، من مصر، پھر مصر سے گئے تھے کہاں، لبنان، وہی بیروت جس کی بات آئی تھی، ٹھیک۔ بیروت کب گئے تھے، یہ بات ہے پوری 1882 کی، جب مصر میں وہ اس سے ان کو جلا وطن کیا گیا تھا۔ پھر 2 سال کے بعد پیرس چلے جاتے ہیں، کب، 1884 میں، 1884 میں۔ پھر وہاں پر 1884 میں یہ اخبار نکالتے ہیں، عروۃ الوثقی۔ پھر وہاں سے لبنان آتے ہیں، پھر پوری 1900 میں مصر چلے آتے ہیں، اور مصر آنے کے بعد محقفہ استئناف میں مستشار کے طور پر مقرر ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے منصب الافتاء، یہ منصب الافتاء یہ مفتی کے عہدے پر کب مقرر ہوئے تھے، 1899 میں نا، یس سر۔ اچھا 1899 میں مفتی کے، اسی وجہ سے ان کو مفتی دیار المصریہ کہتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں آپ نے پڑھا تھا رسالۃ توحید،
الاسلام اور نصرانیہ، جس میں دو مذہب کو کمپیئر کیا انہوں نے. اور دیکھیے بہت نیچے آئیں گے آپ کے لیے. رفعت احتاب. یہ کون سی کتاب ہے؟ وہ حنا فاخوری کی. دیکھیں محمد عبدو 1849 ہو گیا ان کی پیدائش وفات. یہ ان کا پورا نام ہے محمد عبدو بن حسن خیر اللہ. محمد عبدو بن حسن خیر اللہ من آل ترکمانی. اور مفتی الدیار المصریہ ان کا لقب ہے. مفتی الدیار المصریہ من کبار رجال اصلاح. ولید الشبرا فی قید الغرب بمصر. محلہ نصر میں ان کی پیدائش ہے، ہم لوگ پڑھ لیے وہاں پر. اور اس کے بعد محلہ نصر میں ان کی پیدائش ہے. یہ دیکھیں سور عرابیہ والی بات یہ شروع میں کر رہے ہیں آپ کے سامنے. 3 سال کے لیے ان کو یہ قید بھی کیا جاتا ہے سور عرابیہ کی وجہ سے. پھر 1881 میں ان کو جلا وطن بھی کر دیا جاتا ہے. لیکن 1881 کیسے کر دیا گیا بھائی؟ سور عرابیہ تو 82 میں ہوا ہے، پتہ نہیں کیسے. یہ سور عرابیہ جو 1882 کی بات ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ 1881 میں ہی کر دیا ان کو. تو بیروت جاتے ہیں وہاں پر، پھر وہاں پیرس چلے جاتے ہیں. پیرس جاتے ہیں کب؟ 1884 میں پوری. پھر جماعت الدین افغانی کے ساتھ 1884 میں ہی جو ہے اخبار نکالتے ہیں العروۃ الوثقی. پھر 1888 کی بات ہے ان کو مصر آنے کی اجازت ملتی ہے. مصر آتے ہیں یہ، اور وہاں پر محکمۃ الاستئناف میں وہ مقرر ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ مفتی الدیار مصریہ بن جاتے ہیں 1899 میں. اور پھر اسی عہدے پر رہتے ہوئے ان کی وفات ہو جاتی ہے اسکندریہ میں. تو پیدا ہوئے کہاں؟ محلہ نصر میں. اور وفات کہاں ہو رہی ہے؟ اسکندریہ میں. پیدائش وفات دونوں قاہرہ مصر ہی میں ہے، ویسے کہ الگ الگ آپ ویسے یاد کر سکتے ہیں بس. ان کے جو جتنے بھی ان کے جو مقالات 7 ہیں، مختلف مقالات ہیں، جریدہ العروۃ الوثقی میں شائع ہوئے ہیں. اب ان کی کتابیں دیکھیے انہوں نے ذکر کیے ہیں. ایک کس طرح ہمدانی شرح نہج البلاغہ، رسالۃ توحید، الاسلام والنصرانیہ، تفسیر قرآن الکریم. تفسیر قرآن الکریم میں صرف اما پارہ کی تفسیر ہے. ٹھیک، یہ کل ان کی بات ہو گئی تقریباً اس کتاب میں. مزید جو ہے ان کو تفصیل سے بیان کریں گے. یہ انہوں نے وہ ڈیٹ دے کر کے نہیں لکھا چیزوں کو جس طرح سے لکھنی چاہیے تھی. محمد کواکبی صاحب آ گئے. چلیے بہرحال لکھا ہی نہیں اس طرح سے. جو باتیں ہیں وہ شروع میں ہی بتا دیے. وہ ان کے پاس اتنی ہی باتیں ہیں، زیادہ نہیں ان کے پاس. ان کی کتابیں اتنی، حالانکہ ان کی کتابیں اور زیادہ ہیں جو آپ نے 2021 میں نوٹ میں پڑھا، اور 2019 کے نوٹ میں بھی کتابیں بہت زیادہ ہیں. تو جو اہم کتابیں یہی سب ہیں، یہی سب یاد کر لیجیے. نہج البلاغہ، بدیع الزماں، دار اعجاز اور رسائل البلاغہ، 4 شروحات تو ایک ہی ساتھ یاد ہو جائیں گے آپ کو. رسالۃ توحید اور الاسلام والنصرانیہ 2 ایک ساتھ یاد ہو جائے گا. تفسیر القرآن الکریم اس کو الگ سے صرف اما پارہ کی تفسیر ہے، ویسے یاد ہو جائے گا. تو کل ملا کر کے چیزیں یاد ہو جائیں گی، ہو ہی گئی بلکہ. اب ان کا تذکرہ ایک جگہ اور ملے گا آپ کو، شوقی ضعف میں. ٹھیک، میں لے کر کے آتا ہوں، ذائقہ بھی لگے گا اس کو پڑھنے میں. شوقی ضعف میں ان کا تذکرہ 452 پہ ہے. یہ ہے آپ کے سامنے محمد عبدو صاحب. انہوں نے بہت ڈیٹیل میں لکھا ہے. ٹھیک، اسی میں دیکھ لیجیے. پھر آپ انہوں نے ڈیٹیل سے لکھا بھی ہے چیزوں کو، اور اچھا سے لکھا ہے، دیکھ لیجیے. 1849 میں ان کی پیدائش ہوئی ایک بار. اور محلہ نصر یہ لکھ پڑھ چکے ہم لوگ.
قرآن شریف حفظ کیے ہیں یہ، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ حافظ العلم القرآن کریم، قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ اس کے بعد بلکہ اس وقت نا جو لوگ بھی اظہر جاتے تھے نا، تو اظہر جانے کے لیے قرآن کریم کا حفظ ہونا ضروری تھا، جیسے چاہے طہ حسین ہو، طہ حسین بھی قرآن کے حافظ تھے کیونکہ وہ اظہر میں پڑھے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے انہوں نے اتنے ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ مت پوچھیے آپ۔ 1871 میں ان کی ملاقات ہوتی جماع الدین افغانی سے۔ 1877 کی بات ہے، یہ وہاں پر پڑھائی وغیرہ یہ ہو جاتا ہے ان کا کمپلیٹ ازہر میں، کل 11 سال وہاں پر رہتے ہیں۔ جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ اس کا انہوں نے تذکرہ لکھ رکھا ہے، تہذیب الاخلاق ابن مسکویہ کی، اور یہ یاد کر لیجئے آپ کو کام دے گا۔ تہذیب الاخلاق کسی کتاب ہے؟ ابن مسکویہ کی۔ ایسے سوال بھی آتے ہیں، ایک آدھ سوال ایسے بن جاتے ہیں، ٹھیک، یہیں سے لکھ لیجیے گا الگ جگہ، تہذیب الاخلاق ایک کتاب ابن مسکویہ کی، وہ انہوں نے پڑھا تھا وہاں پر۔ اس کے بعد مدرسہ السنی سب میں پڑھیں گے۔ الوقائع المصریہ جو وہاں کی سرکاری اخبار ہے، اس میں یہ تحریر رئیس التحریر میں مقرر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے یہ والا پڑھے تھے ہم لوگ کہ 1882 والی بات کہاں گئی؟ فحکم علیہ بالنفی، جو سورہ عرابیہ ہے اس میں یہ تھوڑے یہ کھو گئے تھے، 3 سال کے لیے ان کو جلا وطن کا حکم دیا گیا۔ تو وہاں سے بیروت جاتے ہیں، وہاں پڑھاتے ہیں، پھر بیروت جا کر ان کو جمال الدین افغانی صاحب بلا لیتے ہیں، تو اشر 84 میں وہاں چلے جاتے ہیں اور وہ تو اس کا شائع کرتے ہیں وہاں پر۔ اس کے بعد پھر یہ بیروت دوبارہ آتے ہیں اور پھر وہاں پر مقامات بدیع الزمان، نہج البلاغہ، یہ سب وہاں پر لکھتے ہیں، اور پھر توحید میں توحید نام کر کے کتاب لکھتے ہیں، اور تفسیر جزء عام، صرف اما پارہ کی تفسیر لکھتے ہیں، اور شرح بصائر منطق میں کتاب لکھتے ہیں شرح بصائر کے نام سے۔ یہ 1899 میں مفتی الدیار مصریہ بنتے ہیں، اور یہی ان کی وفات ہو جاتی ہے اسی میں، اسی عہدے پر رہتے ہوئے۔ اور باقی ان کی جو کتاب الاعجاز البلاغہ بھی شرح کیا انہوں نے۔ مصلح دینی ہے، یہ مشہور ہے ان کے بارے میں۔ چلیے اتنا ہی ہے بس، یہ اتنے ہی ہے، لکھ لیجیے، اتنی ہی چیزیں کام آئیں گی انشاءاللہ، ٹھیک۔ جتنا یاد کر پائیں آپ وہی آپ کے لیے اہم ہے۔ کمپٹیٹیو ایگزام میں آج کل کہا جاتا ہے ریسورسز کی کمی نہیں ہے، ہزاروں کتابیں مل جائیں گی آپ کو، لیکن وہاں پر آپ کو ریسورس نہیں پوچھے جاتے، وہاں جو چیزیں کیا کہتے ہیں وہ لوگ، لیس سورسز ملٹیپل ریویژن، یہی بولتے ہیں نا لوگ، لیس ریسورس ملٹیپل ریویژن، بس یہی کام دے گا آپ کا۔